محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری علالت ظاہری ہے وہ بہت حساس دن تھے امت کے لیے، جذباتی سطح پر، احساساتی سطح پر اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ آپ کچھ روشنی ڈالی اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کردار ہے، کتنا عزم ہے، ثبات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربت ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا، پروفیسر صاحب نے بھی گفتگو کی، وہ غیر معمولی ہے۔ حضرت علامہ کہتے ہیں نا کہ امن الناس بر مولائے، کلیم اول سینائے، کہ وہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوائے صدیق ابوبکر کے، اور اس کے احسانات کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک تنولی صاحب ایسا بھی کوئی شرف ہے کہ کئی نسلیں جو صحابہ ہوئی ہوں؟ بلا شبہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ آپ کے والدین صاحب ایمان، آپ خود اور پھر آپ کے آگے نسلیں صاحب کیا ایمان۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک امتیاز سیدنا صدیق اکبر کا بلا شبہ ہے، اللہ بالکل کوئی شک نہیں۔ آپ نے بڑے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ تو جو ہمارا سینائے جلوہ حق ہے، اس کے پہلے کریم جو ہیں علامہ کہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وہ اس منصب پہ فائز ہونے کے باعث ایسے مزاج شناس رسول ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان ایام میں سب سے پہلے اگر کسی نے ادراک کیا کہ حضور تشریف لے جانے والے تو ابوبکر صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آیت سن کر سبحان اللہ، بلکہ اس سے بھی پہلے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس اپنے بیماری کے ایام گزاروں۔ تو سیدنا عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عائشہ کے گھر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو ایک فضا بن گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں ہے اور آپ بیمار ہیں، ناساز ہے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا شور ہے؟ تو سیدنا عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ آپ کی طبیعت مبارک کے باعث صحابہ کرام پریشان۔ اب فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ اب مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اور فرمایا لوگوں کیا تم اس بات کا خوف ہے کہ میں دنیا سے تم سے الگ ہو جاؤں گا؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور میرے ملنے کی اصل جگہ تو حوض کوثر ہے، سبحان اللہ، اور میں حوض کوثر کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے سامنے، اللہ اکبر، اور مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تمہیں دنیا کے بارے سے کوئی مشکل یا تنگی ہوگی، خوف اس کا ہے کہ دنیا تمہارے پاس بہت ہوگی اور تم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے معاملے میں کہیں دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے ساتھ جب یہاں تک آپ پہنچے تو اب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کا اس دنیا کا انتخاب کرے یا اس کا جو اللہ کے پاس ہے۔ ابھی آپ اس جملے پہ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر پہ گریہ طاری ہو گیا، اللہ اللہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا آپ پہ ہم قربان، ہمارے اجداد قربان، ہماری مائیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے مال و متاع قربان۔ سارے صحابہ پریشان ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں منقطع کیا، درمیان میں کیوں بات کریں؟ صدیق اکبر واحد تھے جو یہ سمجھ گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ عاشق تو پھر عاشق، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کو چھوڑ دو، آپ کو اس کی کیفیت کا نہیں پتہ، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابوبکر کے، اور ان کے احسانات میں نے خدا کے سپرد کر دیا۔ یعنی یہ وہ دن تھے جس وقت سیدنا صدیق اکبر اس چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی دوران آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز کے معاملے میں فرمایا کہ امامت کروائیں، تو حضرت بلال آیا اذان دے کے، تو حضرت بلال نے فرمایا کہ بہتر یہ ان ابوبکر رجل اسیف۔ اچھا، ابوبکر وہ شخصیت ہیں جو بہت گریہ کرنے والے ہیں، رقت اور گداز بہت ان کا مزاج ہے۔ تو آپ جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہے اور ان کی آپ گھر ہیں اور وہ مسجد پہ امامت پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے پڑھا نہیں جائے گا، لوگوں حدیث کے الفاظ ہیں ان تک لوگوں کی ان کی آواز ہی نہیں پہنچے گی۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ عمر کو حکم فرما دیں؟ پھر آپ نے تیسری دفعہ آپ نے یہی اصرار فرمایا کہ ابوبکر کو ہی کہیں۔ ابوبکر صدیق کو آپ نے جب حکم فرمایا تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اچھا، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو آپ تشریف لے آئے۔ ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جی، اور سب خلفاء آپ کے خلیفہ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور حیران کن بات ہے، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے قصے کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت اب جو منظر کیا تھا
کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، اچھا، اور آپ ان کے بائیں طرف تشریف فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بیماری منظر ہے تھی، تنولی صاحب۔ آپ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یقتدی ابوبکر بصلاۃ، یقتدی ابوبکر بصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آگے والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر، اللہ اکبر، اور جو بقیہ صحابہ تھے وہ ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ گویا ان ایام میں کیسے معاملات مینج ہوں گے، اب آپ تصور کریں کس طرح سیدنا ابوبکر صدیق پہلے سمجھ گئے، واہ، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی فرما رہے ہیں، رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، اور آنے والے معاملات کو سٹیم لائن رکھنے کے لیے ایک پورا روڈ میپ دے رہے ہیں۔ تنولی صاحب، جو انتخاب مصطفی ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ وہ دن ہی ایسے تھے اور صورتحال ہی ایسی تھی کہ ایسا ہی نرم خو حکمران درکار تھا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل ہی اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے تحت ہے۔ بے شک۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دیں وہی بہتر ہے، ہائے، ہم سوچ کے کریں تو بہتر ہے۔ سبحان دیکھیں اللہ، ہمارے پاس آپشن ہے اچھا برا، ہم اچھے کو چنیں گے تو اچھا وہاں تو ہوگا، دوسرا ہے حضور ہی جو نہیں۔ کریں گے وہی اچھا ہوگا، واہ واہ واہ، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات جس طرف آپ نے ڈاکٹر صاحب اشارہ کیا، ابوبکر صدیق کے جو محاسن ہیں، میں ٹائم کم ہے، ایک نقطے کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ منٹگمری واٹ نے لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابوبکر نہ ہوتے تو اس زمانے کی فتنوں پہ کبھی بھی کنٹرول نہ ہو یہ سکتا۔ بات ہے کیوں؟ حضور، بالکل۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر اس سوسائٹی کے واحد فرد تھے جن میں ایک ایسا میرٹ تھا جو کسی میں نہیں تھا۔ کیا بات، وہ میرٹ یہ تھا، ابوبکر اپنی سوسائٹی کے سب سے بڑے ماہر علم الانصاف تھے، واہ، انہیں پتہ تھا کون بندہ کس سے لنکڈ ہے، کیا بات، کون کس سے متاثر ہوگا، اور کس کو کس کے ساتھ ملا کے، کس کو کس سے توڑ کے اور مصلحت آگے ملی سوسائٹی کے کیسے مسائل کو حل ہوگی۔ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا میرٹ کسی اور کے پاس کیا نہیں۔ بات ہے۔